بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق کے اندر حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی نازک ترین مسئلہ ہے۔ ان میں کئی قسم کے حقوق ہیں اور دو قسم کے جو حقوق ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ ایک میاں بیوی کے معاملات کے اور دوسرے اولاد اور ماں باپ کے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی رعایت بہت کرتا ہے۔ وہ آپ اپنی گاڑی اگر خراب ہو جائے کسی اجنبی میکینک کے یہاں جا کر آپ مرمت کروائیے، معاملہ بھی صاف ہوگا، وقت پر بھی آپ کو گاڑی ملے گی۔ وہی آپ ایک اپنے ساتھی یا دوست سمجھ کر کسی کے پاس لے جائیں، وہ شام کے وعدے پر چلائے گا، پھر شام سے صبح کے وعدے پر پوچھنے پر کہے گا یار اپنی گھر کی تو گاڑی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ غیر ہوتا ہے تو گالی دے گا، یہ اپنا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے کہ اپنوں میں حق تلفی زیادہ کرتا ہے، رعایتیں زیادہ کرتا ہے۔ یہ چونکہ دنیا ہے، یہ چاپلوسی کا معاملہ ہے اور کچھ ذمہ داریوں کا معاملہ ہے، تو اولاد کچھ کہتی تو نہیں ماں کو اور باپ کو کہ تم نے میری حق تلفی کیوں کی، اسے احساس بھی نہیں ہے۔ اگر اسلامی غیر اسلامی نام بچوں کا رکھا جاتا ہے تو یہ بھی ماں باپ کی طرف سے حق تلفی ہے۔ اسلام کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے، قرآن نہیں سکھایا جاتا ہے، نماز نہیں سکھائی جاتی ہے، وضو نہیں سکھایا جاتا ہے، لڑکیاں ہیں انہیں بال ڈھکنا نہیں سکھایا جاتا، غوطے کے آداب نہیں سکھائے جاتے، یہ بھی حق تلفی، یہ پتہ ہی نہیں نا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اولاد ہے، اولاد سکھی رہے، مطلب یہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا اوڑھے، اچھا پہنے، خوب سیر سپاٹا کرے، موج مستی کرے، یہ اولاد کے حقوق ادا ہو رہے ہیں۔ نام کسی ڈکشنری سے دیکھ کر رکھ لیا، کسی افسانے سے دیکھ کر رکھ لیا، کسی فلم سے دیکھ کر رکھ لیا، کسی ناول سے دیکھ کر رکھ لیا، اور دین اس سے کیا لینا دینا؟ بچے کو اگر نماز آتی ہے تو باپ کی کمائی میں کون سی بڑھوتری ہونے والی، اور بچہ بے نمازی ہے تو باپ کی انکم میں کیا فرق پڑنے والا؟ عزت اور معیار تو یہ ہے کہ کانوینٹ میں رینک ہولڈر ہو، وہ اسکول کے اندر اعلیٰ نمبر آتا ہے، وہ اگر فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہوتا ہے، تب ماں کی ناک کٹتی ہے اور باپ کی ناک کٹتی ہے، خاندان کی آبرو ہاتھ میں ملتی ہے۔ یہ کون سوچتا ہے؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ کھلائیں لیکن اسلامی طریقے کے ساتھ، پہنائیں اسلامی طریقے کے ساتھ۔ کسی گھر میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہو رہی ہیں، لڑکا ہونے کا نام ہی نہیں۔ اب ماں باپ نے طے کر لیا کہ جو آخری بچی ہے اسی کو بچہ سمجھ لیں گے۔ اب اس کی جینس پینٹ پہنائی جا رہی ہے، ٹی شرٹ پہنائی جا رہی ہے، اور اس کو گاڑی لے کر دی جا رہی ہے، اس کی ہیئر کٹنگ لڑکوں کی، وہ مان لے گی، وہ منع کوئی نہ کرے گی، اماں سے حجت کرے، باپ سے حجت کرے، وہ تو یوں سمجھے گی کہ میرے ماں باپ 7 لڑکیوں کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ پیار کرتے، تبھی تو لڑکا سمجھتے ہیں۔ اوروں کو لیڈیز کپڑے پہناتے ہیں، مجھے جینٹس پہناتے ہیں، یہ ہو جائے گا، گزر جائے گا، قیامت کے دن سب اٹھا کر وہ ڈالے گی۔ اے اللہ انہوں نے پہنایا تھا تو میں نے پہنا، میں نے کارخانے میں اس کو پیدا نہیں کیا تھا، میں نے اماں اور ابا کو درخواست نہیں دی تھی کہ وہ مجھے لڑکا سمجھے، مجھے جینٹس سمجھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تصویر حرام ہے، تصویر والے، فوٹو والے، پکچر والے کپڑے بچوں کو پہنائے جاتے ہیں، جس میں جانوروں کے کپڑے ہوتے ہیں، مورتیاں ہوتی ہیں، پرندوں کے تصاویر ہوتے ہیں، وہ پہن لیں گے۔ ماں باپ نے کب سمجھا کہ یہ پہننا ناجائز ہے؟
ماں باپ نے کم سمجھا کہ یہ بچہ قیامت کے دن میرا دامن پکڑے گا اور میری نیکیاں لے اڑے گا. یہ سوچ اچھے اچھے دینداروں کے گھرانوں سے رخصت ہو چکی ہیں. بہت کیا، احسان کر دیا. لڑکی کے گوشہ ہونے کے بعد وہ بھی لڑکی عیبدار ہے، کالی کلوٹی ہے، ایک برقع دے دیا، احسان کر دیا اسلام پر. بہت کر دیا. ایک قرآن جہیز میں دینے کے لیے خرید کر رکھ دیا، اور کوئی خالہ جان، کوئی نانی اماں وہ گھر میں آتی ہے اور نورانی قاعدہ پڑھاتی ہے، یسن القرآن پڑھاتی ہے، قرآن پڑھا. ہم دینی تعلیم میں دیتے ہیں بچوں کو. ہماری بچی دینی تعلیم یافتہ ایسے کہیں گے گویا اس سے بخاری پڑ چکی ہے. ایک وضو کا مسئلہ معلوم نہیں، ہزاروں لاکھوں لڑکی چھوٹی بنیادی بات کا پتہ نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ کان میں بالی اگر ڈالتی ہے، گرون ڈالتی ہے عورت، اور وہ سوراخ تنگ ہو چکا ہے اور اس کا غسل فرض ہے، یعنی ماہواری کے بعد کا غسل ہے یا جنابت کے بعد کا غسل ہے، جب تک اس کو حرکت نہیں دیتی، پانی کو اس سوراخ میں نہیں پہنچاتی، اس کا غسل نہیں ہوتا. اگر غسل نہیں، وضو نہیں، نماز نہیں. کون ان مسائل کو جانتا ہے اور جاننے کی فکر کرتا ہے؟ رشتے کی بات آتی ہے، ہماری بچی اچھی زندگی گزار رہی تھی، جب جائے اچھے ماحول میں جائے، سوشل ماحول میں جائے، ماڈرن ماحول میں جائے، جہاں پر کلر ٹی وی ہو، کیبل ہو، ہر سنڈے مرد غلام بن کر اسے عمرہ کرانے لے جاتا ہو، پارکوں کا، سیر و تفریح کا، ہوٹلوں میں کھلاتا ہو، کیا سوچتا کیا ہے بات؟ یعنی اب تک وہ جہنمی غذا کھاتی رہی اور شادی کے بعد کہیں جنت کی ہوا نہ لگے. ملے تو سودخوار ملے، چٹ فنڈ چلانے والا ملے، حرام کھانے والا ملے، رشوت دینے والا، ملائی والا چاہیے، بلڈنگ والا چاہیے، ایسا پر چاہیے کہ جس کے ماں اور باپ اب تک میں مرنے والے ہوں. ہماری ماں کے بارے میں، ہمارے باپ کے بارے میں کوئی اور سوچے، کوئی اور کہے تیری اماں مر جائے، تیرا باپ مر جائے. ہم نے احسان کیا لڑکی کو پال کر کہ جس گھر میں بھیج رہے ہیں ہم کہیں اس گھر کا باپ مر جائے، اس کی اماں مر جائے اور ان کے ماں باپ کی نسبندی ہو جائے، دو سے بڑھ کر کوئی گھر میں نہ ہو. کیا یہ اسلامی سوچ ہے؟ یہ تربیت جس کو کہتے ہیں، میں نے بتایا ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت. بہت بڑے ہم مبالغے میں ہیں. ہم تعلیم دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کر دی. جاننا اور چیز ہے اور جانے ہوئے پر عمل کرنا اور چیز ہے. جتنے مسلمان نہیں جانتے کہ روزہ فرض ہے، لیکن کیا جتنے جانتے ہیں سب روزہ رکھ رہے ہیں؟ اتنے ہی جانتے کہ تراویح سنت ہے، لیکن جتنے جانتے ہیں کیا تراویح پڑھنے والے ہیں؟ کتنے نہیں جانتے کہ داڑھی اسلام کا شعار ہے، ملک اسلام کا علم اور جھنڈا ہے. کسی ملک کے جھنڈے کو پامال کیا جاتا ہے، کسی ملک کے جھنڈے کی توہین کی جاتی ہے تو اس ملک کا باغی اور غدار سمجھا جاتا ہے. کتنے مسلمان نہیں سمجھتے کہ سب داڑھی رکھنے والے. معلوم شیطان کو بھی ہے، لیکن اس علم پر عمل کا نام تربیت ہے. اور یہ اصل ذمہ داری ماں کی ہے اور یہ اصل ذمہ داری باپ کی ہے. ان کے یہاں جو بن جاتا ہے پھر کوئی اس کو بگاڑ نہیں سکتا. دنیا کے طوفان، دنیا کے حوادث، دنیا کے زلزلے، وقت ابو جہل، وقت اڈوانی اور وقت ابو لہب، انہیں کچھ نہیں کر سکتا جو ماں کا بنا ہوا رہتا ہے. اور ماں کی گود سے جو بگڑ جاتا ہے، بڑے بڑے دارالعلوم، بڑے بڑے خانقاہ، بڑی بڑی خواجہ اجمیری کی درگاہ، نظام الدین کی درگاہ انہیں درست نہیں کر سکتے. پوری تاریخ شاہد ہے. قوموں پر اللہ نے عذاب کو لایا ہے. بعض مرتبہ صرف ایک نبی کی عورت کافرہ ہونے کی وجہ سے پوری قوم کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کر لیا. اس لیے کہ نبی کے گھر میں کافرہ عورت تھی، ایک عورت کی بنیاد پر، اور اللہ نے ایک قوم سے عذاب اٹھانے کا فیصلہ کیا. کس بنیاد پر؟ کہ نبی کے گھر کے اندر دینداری پیدا ہو گئی، نبی کی عورت کے اندر دینداری پیدا ہو گئی. ہم کتنا سوچتے ہیں، ہماری عورتیں کتنا سوچتی ہیں
لباس پہنانے میں، وضو کروانے میں، نماز پڑھوانے میں، مدرسہ جا کر آ گیا، علامہ ہو گیا، وہ وقت کا مفتی ہو جی، وہ مدرسہ پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ تحیات آتا نہیں آتا، دعائے قنوت آتا نہیں آتا۔ باپ کی جنازہ کو جو بیٹا نماز نہ پڑھا سکے اس نے دینی تعلیم پائی کیا؟ جو ماں کی نماز جنازہ نہ پڑھا سکے اس نے دینی تعلیم پائی کیا؟ باپ کے موتا کو غسل میں مدد نہ دے سکے اس نے دینی تعلیم پائی کیا؟ نہ جی، ہمیں مردے کے قریب جاتے ہوئے یہ نہیں مرے گا کہ باپ کا پاجامہ نکلوانے کے لیے، لباس نکلوانے کے لیے رسال آئے گا اور بلال کا نائب آئے گا، یہ نہیں جائیں گے صاحب محترم، یہ ایکٹوڈکٹ، یہ کالج کے پڑھے ہوئے، یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ ماڈرن زدہ انسان یہ نہیں آئیں گے۔ کیا تربیت ہوئی؟ جو غسل نہ دے سکے، جو جنازہ نہ پڑھا سکے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، موتا کی نماز جنازہ پڑھانے کا حقدار اس کا وارث ہے، امام نہیں ہے، مسجد کا ملا نہیں ہے، قاضی نہیں ہے، وقت کا حاکم بھی نہیں، امیر المومنین بھی نہیں۔ حتیٰ کہ فقہا نے مسئلہ لکھا، جنازہ آیا، تراویح کے اندر آیا، امام نے سوچا کہ بھی جنازہ آ گیا ہے، اب تاخیر ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا، صفوں کو درست کروایا اور اس نے نماز جنازہ پڑھوا دیا۔ اس کا بیٹا آیا، کہنے لگا حضرت آپ کو اجازت کس نے دی؟ آپ کون ہوتے ہیں میری باپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے؟ بیٹے کو اختیار ہے، قاضی، امیر المومنین اور امام وقت کے نماز جنازہ جو اس نے پڑھایا وہ اس کو باطل کر سکتا ہے، اس کا حق ہے، وہ اس لیے اجازت لی جاتی ہے۔ لاکھوں لاکھوں جنازے ہوتے ہیں، پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کتنے بیٹے لائق ہیں باپ کی نماز جنازہ پڑھانے کے، کتنے بیٹے لائق ہیں باپ کو کفن دینے کے، کتنی اولاد لائق ہے اپنی ماں کو کفن کے ساتھ قبر میں اتارنے کے۔ اور جو سورج کے ساتھ اتارا جا رہا ہے، خدا کی رحمت آئے گی، خدا کا غضب آئے گا، باقی نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، لباس بھیڑوں چماروں کا، یہود و نصاروں کا، اتر گئے میری اماں کا جنازہ بول کر۔ اس سے خدا کی رحمت آئے گی یا خدا کا عذاب آئے گا؟ یہ چہرہ جو بنا رکھا ہے، یہ جو باقی ٹوٹی ہوئی ہے اور یہ جو نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، آخری مرتبہ جو ہاتھ اپنا کے لگ رہا ہے، ایک بے نمازی کا لگے گا، ایک داڑھی مڈے کا لگے گا، ایک اس بیٹے کا لگے گا جس بیٹے کے جسم پر نبی نے اور قرآن نے جس قوم پر لعنت کی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، جس پر ہمیشہ ذلت ہو، مسکنت ہو، یہود و نصارہ۔ یہ یہود و نصارہ کا بیٹا لباس پہن کر قبر میں اتر کر آخری مرتبہ اپنی ماں کو اس لباس سے چھوئے گا تو خدا کی رحمت آئے گی۔ کیا کر رہے ہیں ہم اپنی ماؤں کے ساتھ؟ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے باپ کے ساتھ؟ اور یہ ماں باپ اپنی اولاد کی کیا تربیت کر رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ یہی نورانی قاعدہ پڑھا دیا، یہی 5 کلمے یاد کروا دیے، یہی سالانہ جلسے میں بچے نے کوئی مکالمہ پیش کر دیا اور کوئی نعت پیش کر دی، باپ سینے نہیں کھلا تھا، میرا بچہ میڈل لے کر آ گیا، میرا بچہ کتابیں لے کر آ گیا، اتنا بھی لائق نہیں ہے۔ وہ جب وہ کفن نہ دے سکے گا، علماء نے لکھا ہے رات میں اگر موتا کو تدفین کے لیے لے جایا جائے تو انگار والی، آگ والی کوئی چیز موتا کے ساتھ نہ لے جائی جائے، جیسے لالٹین ہے، جیسے چراغ ہے، جیسے موم بتی ہے۔ فقہا نے کہا کہ دن میں تدفین کر دینا بر وقت مستحب ہے، اور رات میں بھی اس زمانے کے اندر ہوتا تھا، لاٹھیوں کے اندر کونے میں کپڑا وغیرہ باندھ دیا جاتا، تیل میں ڈبو دیا جاتا اور اس کو جلایا جاتا، اس کو روشن کیا جاتا۔ فقہا نے کہا کہ یہ روشنی قبروں کے پاس لے جانا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وجہ یہ لکھی ہے، اللہ اپنا جو عذاب جہنمیوں کو دیتے ہیں وہ آگ سے دیتے ہیں، مردہ کہیں ڈر نہ جائے، اس آگ کو دیکھ کر کہیں جہنم کے شعلے تو نہ بڑھ گئے، کہیں جہنم کی آگ تو نہیں آ رہی ہو۔ اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ مردے کے قریب کوئی خدا کو ناراض کرنے والی اور خدا کے عذاب سے ملنے جلنے والی چیز
نہیں لے جانا چاہیے، چاہے بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، اگر اس کے داڑھی منڈا ہے، یہود و نصارہ کا لباس ہے، نماز چھوڑی ہوئی ہے، تو انسان نماز چھوڑتا ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رمضان کا مہینہ خنزیر کے پاخانے میں جو کیڑا ہے، اللہ کی قسم اس کیڑے کا کوئی مقام اللہ کے یہاں ہوگا، اور بے نمازی کا مقام اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ سور کے پاخانے کے کیڑے میں جو مقام اللہ کے۔ اب یہ اپنی ماں صاحبہ کو کروٹ دے قبر کے اندر، آگ لے جانا مکروہ، اور یہ چہرہ لے جایا جا سکتا ہے، یہ لباس لے جایا جا سکتا ہے، بننا نہیں آتا، بھیک مانگتا ہے، خل کے ڈھیلے دے دو، کیا ہوگا خل کے ڈھیلے دینے سے؟ کعبے کی عمارت اگر منہدم ہو جائے، اللہ کے کعبے کے پتھر قبر میں استعمال کیے جائیں، نبی کے روضے کی جالی قبر میں استعمال کیے جائیں، آسمان سے نازل ہوا اللہ کا قرآن سینے پر رکھ دیا جائے، یہ لکھ کر رکھ لو کہ خدا کا عذاب اگر پکڑنا ہے پکڑ کر رہے گا، نہ نبی کے روضے کی جالی بچا پائے گی، نہ خانہ کعبہ کے پتھر بچا پائیں گے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ یہ سب چیزیں قبر کے اندر داخل کرنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، یہ بے ادبی ہوتی ہے اور گستاخی ہوتی ہے۔ دور دور تک آپ دیکھیں جو نمازی ہیں، ہم بے نمازیوں کی بات، دنیا داروں کی بات، تاجروں کی بات، وہ طبقہ جو کبھی کبھار مسجد میں آ کر جھک جاتا ہے، عید برات میں چلا جاتا ہے، کبھی قربانی کا گوشت بانٹنے نکل جاتا ہے، کبھی عقیقے کا گوشت تقسیم کرنے نکل جاتا، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ جس کے پیشانی پر سیاہ گٹھا آ گیا، کہ چہرے پر ایک مجھ سے زیادہ داڑھی، جس کی نماز کبھی قضا نہیں، جو حلال اور حرام کی باتیں کرتا ہے، جو خدا رسول کے تقوی کی باتیں کرتا ہے، کیا معاملہ ہے اولاد کے ساتھ، کتنا وقت دیتا ہے باپ، 7 دن دنیا کا، 6 دن دنیا کا کتا بن کر گولو کے بیل کی طرح دکان کا طواف کرتا رہتا ہے، ایک دن سنڈے کو یا کوئی اور دن چھٹی ہوتی ہے، وہ پورے 6 دنوں کی سزا یا تو سونے میں نکال دیتا ہے، یا تو اپنے عیسیٰ اقربا دوستوں احباب کے ساتھ کھیل کود سے نکال دیتا ہے۔ بچوں کا کہیں کوئی حق نہیں، کنبا بڑا ہو، گھرانہ بڑا ہو، عورت کہتی ہے اجی ان کے کپڑے دھونے سے، ان کے کپڑے دھونے سے، ان کا کھانا پکانے میں سے، ان کا کھانا، ہمیں فرصت کہاں؟ یہ عورت کے جھمیلے، کنبا مختصر ہو تو پھر مرد کو لٹو بنا کر، غلام بنا کر یہ ساری دنیا کی سیر کرے گی، اگر گھرانہ بڑا ہو الزام لگائے گی ہمارے پاس وقت کا، اپنی چوٹی ڈالنے کے لیے وقت نہیں، اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے کے لیے وقت نہیں، اور جس عورت کو اپنے آپ کو بنانے کے لیے وقت نہیں، وہ عورت کیا بچوں کی تربیت کرے گی، اولاد کی تربیت کرے گی، اور یہ ماں نہ کرے اور یہ باپ نہ کرے، آخر کون اس کی تربیت کرے گا، کون اسے دین پر چلائے گا؟ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں کروڑوں بات کی ایک بات بڑی قیمتی ارشاد فرما دی۔ آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ کے کارخانے سے بچہ جب بن کر دنیا میں آتا ہے وہ فطرت پر، فطرت سلیمہ پر بن کر آتا ہے، اللہ مسلمان بنا کر بھیجتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے ایک یہودی بچہ یہودی گھرانے میں پیدا ہوا، یہودی ہو گیا، ایک بچہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، عیسائی ہو گیا، ایک مسلمان بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان ہو گیا، تو اس میں انسان کا کیا قصور؟ اللہ اگر اسے مسلمانوں میں بھیجتا، وہ عیسائی بچے کو مسلمانوں میں بھیجتا، وہ مسلمان ہو جاتا، وہ یہودی بچے کو مسلمانوں میں بھیجتا، مسلمان ہو جاتا، وہ کافر بچے کو مسلمانوں میں بھیجتا، مسلمان ہو جاتا۔ قصور تو اللہ کا ہے بھیجنے کا، اللہ نے کیوں اسے مسلمانوں کے گھرانوں میں نہیں بھیجا، عیسائیوں کے گھرانوں میں بھیجا، اور پھر کہتا ہے ہم کافروں کو عذاب دیں گے، ہم کافروں کے لیے دردناک جہنم کو بنا رکھا، خود بھیجا اور بھیجنے کے بعد پھر خود کہتا ہے، اس حدیث میں اس بات کا جواب دیا گیا، تمہارے ذہنوں کے اندر جو کنفیوژن ہے، مغالطہ ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے بھیجنے میں دنیا میں کوئی خطا نہیں، کوئی قصور نہیں، کوئی غلطی نہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس بچے کو اس گھرانے سے الگ کر کر کسی بند ماحول میں رکھ دیا جائے، جنگل میں رکھ دیا جائے،
ایک ہال میں سارے دروازے بند کر کر ایک آیا کو دودھ پلانے اور اس کے کپڑے صاف کرنے کے لیے رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ بات نہ کرے، اللہ کی قسم حدیث سچی ہوگی کہ حدیث نے کہا کہ اللہ اسے مسلمان بنا کر بھیجتے ہیں، جب وہ بولے گا تو اللہ کا نام لے گا۔ یہ یہودی کیسے بن گیا، یہ عیسائی کیسے بن گیا؟ اس کا جواب حدیث پاک کے اندر دیا، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کا جو ماحول ہے اس ماحول کے رنگ میں بچہ رنگ جاتا ہے۔ یہودیت کے ماحول کو دیکھا یہودی بن گیا، مسلمانوں کے ماحول کو دیکھا مسلمان بن گیا۔ اصل ماں باپ ہے یہ بچے کو یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دنیا میں کسی انسان کے بھیجنے میں کوئی غلطی نہیں۔ دل، دماغ، کان، ہاتھ، پیر، ظاہر، باطن 100% اللہ کے کارخانے سے بچہ فطرت سلیمہ پر وہاں سے نکلتا ہے، بن کر آتا ہے۔ یہ ماں باپ ہیں مسلمانوں کے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاندان بھی اسلام ہر مسلمانوں کا دیا، اور پھر اس کو یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا کفر پر چلا دیتے ہیں، یا جو ہے نصرانیت پر چلا دیتے ہیں، یا آخرت کی محبت نکال کر دنیا کی عظمت اور دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر پیوست کر دیتے ہیں۔ اصل یہ ماں باپ ہیں، اصل انہی کو پوچھ ہوگی، اصل یہی ذمہ دار ہیں اولاد کے بننے کے اور اولاد کے بگڑنے کے۔ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، میں کل آپ کو بتاؤں گا۔ ایک عورت کو اللہ تبارک تعالیٰ کہے گے جہنم میں جانے کے لیے، لیکن وہ عورت اپنے گھر کے مردوں پر مقدمہ دائر کر دے گی، اپنے گھر کے مردان حضرات پر وہ کیس ٹھونس دے گی اور مجرم گردانے گی، اور اللہ بھی مانے گا کہ واقعتاً یہ عورت حق پر ہے اور یہ تمام کے تمام باطل پر ہیں۔ شاعر نے لکھا ہے، اللہ ہی کی توفیق اور سمجھ ہے جب جا کر جو ہے کچھ چیزوں کو حلال کیا، کچھ چیزوں کو حرام کیا۔ انسان جو ہے ہر قسم کا پھل نہیں کھاتا، کچھ پھل کھاتا ہے، کچھ پھل چھوڑتا ہے۔ ہر قسم کا جانور نہیں کھاتا، کچھ جانور کھاتا ہے اور کچھ جانور چھوڑتا ہے۔ کوئی آدمی گھر میں کتا لائے کاٹنے لگے کہ اللہ نے بنایا کھا لوں، یہ کوئی بات نہیں۔ میں ملازم ہوں، مجھے ظہر اور عصر کی نمازیں جماعت کے ساتھ مل جاتی ہیں، لیکن مغرب اور عشاء کے وقت اس وقت جو بیکار ہوتا ہے، اس لیے بعد میں گھر جا کر مغرب، عشاء اور وتر کی نمازیں ادا کرتا ہوں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو برائے کرم اصلاح، 100% غلطی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، وہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں وہ داخل ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی ملازمت کی، ڈیوٹی کی، کاروبار کی مجبوری ہے، وہ اپنے کاروبار کے نظام کو آگے پیچھے کرے، لیکن وہ فرض نماز کو کبھی آگے پیچھے ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہاں بہت زیادہ اگر وہ یہ کر سکتا ہے، مغرب تو پڑھ ہی لے، لیکن چونکہ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، یہ کر سکتا ہے۔ بہت سخت مجبوری ہو تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ عشاء کو جا کر گھر میں وہ تہجد بھی پڑھے، عشاء بھی پڑھے، وتر بھی پڑھے۔ البتہ اسے مسجد کا ثواب اور جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، لیکن نماز اپنے وقت پر ادا ہو جائے گی، لیکن جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اتنی چھوٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر 2 نمازیں مغرب، اس کا وقت بہت شارٹ رہتا ہے، کم رہتا ہے، کاروبار کی وجہ سے نماز کی قربانی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ شاعر نے لکھا ہے کہ جمعہ میں غیر مقلدوں نے نماز تراویح کے تعلق سے پرچہ جاری کیا۔ جواب دیا جائے کبھی انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا تفصیلی علمی جواب دیں گے کہ حدیثوں میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جو ہے رکعت تراویح پڑھائی۔ مکے اور مدینہ منورہ میں جو 20 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے، سند بسند حضرت عمر بن الخطاب پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ جاتا ہے۔